رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وبه نستعین۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں جو سب سے زیادہ بلند ہے، جس کے لیے زمین و آسمانوں میں کبریائی ہے، اور وہی ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ ہی ہے جو صاحب جلال ہے اور صاحب اکرام ہے، وہی ہے جس کا نام بڑی برکت والا ہے، جو جاہ و جلال والا ہے، نہایت بلند اور عظمت والا ہے۔ وہی ہے جو الکبیر ہے اور المتعال ہے۔ اسی کے لیے تعریف ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کے قبضے میں ہے، کوئی بھی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی۔ اسی کے لیے تعریف ہے جس کے ہاتھ میں قیامت کے دن پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک ہے وہ ذات جو ایک وقت میں سب کو ختم کر کے سوال کرے گی این الجبارون این القہارون، اور کوئی جواب دینے والے نہ ہوگا۔ پھر وہ خود ہی اپنی شان اور اس میں الفاظ کہے گا للہ الواحد القہار، بے شک وہ واقعتاً ظالموں پر، ظلم کرنے والوں پر قہر ڈھانے والا ہے۔ اسی کے لیے تعریف ہے جس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ تمام وسائل، زمین و آسمان، پانی، برف، پہاڑ، مٹی کے اوپر رہنے والی مخلوقات، ہواؤں میں رہنے والی مخلوقات اور مٹی کے نیچے رہنے والی مخلوقات، سب کے سب اسی کے کنٹرول میں ہیں۔ وہ ایسا ہے کہ اس کی طرح اور کوئی نہیں، اور وہ بہترین سننے والا اور بہترین سمجھنے والا ہے۔ اللہ ہی کے لیے تعریف ہے۔ ہم اپنی پریشانیوں سے، مشکلات سے جب تھک جاتے ہیں تو وہ ہمیں سلا کر ہمارے مسائل کو حل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو ہمیں آرام کے لیے وقت دیتا ہے اور ہمارے معاملات کو خود ہی سنبھالتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ہی کے لیے تعریف ہے، اتنی حتیٰ کہ وہ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے اور بہترین اجر سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے ساتھ جوڑا اور بہترین کلمات سکھائے۔ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنا سکھایا، بیان کی قوت دی ہے۔ تو اگر آپ اللہ کی تعریف کر سکیں، اس کے لیے بول سکیں، تو اس کا ڈھیروں شکر ادا کریں، کیونکہ یہ خاص اللہ کا فضل ہے۔ الحمدللہ۔ ہم پڑھ رہے تھے حسن اخلاق کے بارے میں۔ تقریباً ہمارے کچھ ہی لیکچر رہ گئے ہیں، اور میں آج دیکھ رہی تھی کہ کافی لمبا کورس چلا ہے۔
غالباً 2 سال تو ہو چکے ہوں گے یا ہونے والے ہوں گے خیر سے۔ اصل میں علم کے لیے بہت طویل عرصہ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر آپ کہہ لیں نا کہ آپ صرف ریڈنگ کر لیں تو اس کے لیے آپ کو ایک کتاب پڑھنے کے لیے صرف کچھ گھنٹوں کی ضرورت ہے، لیکن اگر آپ واقعتاً اس کو محسوس کریں، اس کے اندر تدبر کریں، اس کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں آپ کے بال سفید ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال علم وہی ہے جو انسان کو حکمت دے اور اس کی آنکھوں میں بصارت پیدا کرے۔ پچھلے کچھ لیکچر سے ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا ازدواجی زندگی کے حوالے سے، وہ تمام کام کہ جن کے بعد آپس کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، قدرے بہتر ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، دو الگ طرح کے لوگوں کا ایک ساتھ رہنا، پھر ایک ساتھ سارے معاملات کرنا، کہیں نہ کہیں تو انبن ہو جائے گی۔ اب اس میں اگر آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہر کوئی کہ میں سمجھاؤں اسے، بعض اوقات لوگوں کو سمجھانے کی بجائے انہیں سمجھنا شروع ہو جائیں، آپ کا تعلق بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ابھی ہم خاص طور سے دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ کتنا بہترین سلوک کرتے، کتنا ان کے ساتھ محبت والا برتاؤ کرتے اور محبت کا اظہار بھی کرتے۔ دیکھیں، خاص طور سے جو آپ کی ایک ینگ ایج ہے، اس میں تو لازماً ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار آپ کو کرنا چاہیے۔ ایک عمر کے بعد ویسے بھی انسان صرف اپنے گھٹنوں کو اور اپنے جوڑوں کو روتا رہتا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ کے پاس زندگی کا جو بہترین حصہ ہے، آپ کو کسی انسان کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا تو آپ اچھے طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ وہ وقت گزاریں اور اس سے محبت کا اظہار بھی کریں۔ اچھی چیز ہے یہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کچھ اگلی حدیثوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک رات جو کہ میری باری کی رات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب بعض لوگوں کو بڑا شوق ہے نا کہ ہم 2 سے زیادہ شادیاں کریں، 4 شادیوں کی ہمیں اجازت ہے ایٹ اے ٹائم، تو بالکل بھائی صاحب آپ کو اجازت ہے، لیکن سارے قوانین کو بھی سنیں۔ اگر آپ نے ایٹ اے ٹائم 4 شادیاں کی ہیں، 2 کی ہیں، تو دونوں میں انصاف کرنا ہوگا۔ دلی لحاظ سے کسی ایک کی طرف زیادہ جھکاؤ ہو سکتا ہے، لیکن ظاہراً انصاف کرو۔ آپ سے سلم تشریف لائے اور اپنی چادر اتاری اور جوتے اتار کر اپنے دونوں پاؤں کے آگے رکھے، تہبند کا ایک کنارہ اپنے بستر پر بچھایا اور پھر لیٹ گئے۔ اللہ اکبر! دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، انہوں نے خود اپنی چادر اتار کے رکھی، اپنے جوتے خود اتارے۔ ہمارے ہاں بس شوہر گھر میں آ جائے اکثر اوقات تو بھائی بس وہ جیسے کوئی بچہ آ گیا گھر میں معاذاللہ، اب کیا کرنا ہوتا ہے، عورت کو ایک ایک چیز اس کی آگے لا کے رکھ رہی ہے۔ بھائی مجھ سے پوچھیں، ایسی زندگی تو بڑی مشکل ہے۔ اس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا بندہ خود اپنے جوتے رکھ کے جائے جو گھر میں پہننے والے ہیں، جب واپس آئے آ کے خود ہی پہن لے۔ جوتوں کے اوپر کوئی گندگی وغیرہ لگی ہے اس کو خود ہی صاف کر دے، اپنے کپڑے خود ہی چینج کر لے۔ بھائی اتنا تو بندہ کر ہی سکتا ہے۔ یہ کیا کہ کپڑے بھی ہم نکال کے دیں، مطلب جو بھی ہے وہ نکال کے دے رہا ہے کپڑے اور سارا کچھ خود ہی کر رہا ہے نا، خود کر لو۔ اور واللہ چاہے آپ شوہر بھی ہوں، کسی پر بوجھ نہ بنے، چاہے وہ آپ کی بیوی ہے، اس کی ہیلپ کروائیں، ایسی زندگی چلے گی نا۔ وہ آپ کے 4-5 بچوں کو سنبھال رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا گھر سنبھال رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اب سنبھالے۔ دیکھیں، محبت وہ چیز ہے، ٹھیک ہے، عورت کو چاہیے دروازے تک جائے، اس کا استقبال کرے محبت کے ساتھ، اچھے طریقے سے اس کو ہر روز اپنے گھر میں ویلکم کرے، چاہے سالوں گزر جائیں، اس سے محبت بڑھے گی انشاءاللہ۔ یہ کچھ بڑی اچھی اچھی ٹرکس ہیں، ان کو اپنے پاس لکھ لیجئے گا، فائدہ ہوگا۔
لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ایک چیز عورت جا کے اس کو دے، خود بھی لے لے، زیادہ اس سے فائدہ ہوگا دونوں طرف۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بستر بھی خود بچھایا، عورت کو نہیں کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بھائی اس کی زندگی میں اپنے بھی کام ہے، سو عورت ذات ہے، اس کے ساتھ اپنے 100 طرح کے مسائل ہیں، آپ اگر اپنا خود کام کر لیں گے تو آپ کی کوئی توہین نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں تو پانی کا گلاس تک اٹھ کے پینے کو حرام سمجھا جاتا ہے مردوں کے لیے، بھائی کوئی اور لا کے دے، ہم کیوں جائیں؟ ایسے بوجھ والے بندے کے ساتھ رہنا ناممکن ہے، کم از کم کچھ تو آنا چاہیے اسے۔ تھوڑی دیر اسی طرح لیٹے رہے، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ میں سو گئی، ان کو لگا کہ عائشہ سو گئی ہیں، تو آہستگی سے اپنی چادر لی، آہستگی سے جوتے پہنے، آہستگی سے دروازہ کھولا، پھر باہر نکلے اور دروازے کو آہستگی کے ساتھ بند کیا۔ اچھا یہاں سے آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیوں کیا؟ کیا اس لیے کہ اس کو پتہ نہ چلے معاذ اللہ میں کدھر جا رہا ہوں؟ نعم، بالکل نہیں، اس لیے نہیں کیا، اس لیے تاکہ ان کی نیند خراب نہ ہو۔ ذرا عورتیں سوچیں، ذرا بھی آپ کے شوہر کیا آپ کا اتنا خیال رکھتے ہیں؟ وہ دیکھیں کہ آپ کی نیند خراب نہ ہو، آج ذرا جا کے ان کو یہ حدیث سنائیے گا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ معراج کی سیر کر کے آئے ہیں، آسمانوں کی سیر، اس کے باوجود اتنی عاجزی، اور آپ نے ابھی تک اپنے پورے پاکستان کا بھی کونا نہیں دیکھا ہوا، آخری کونا یہاں کا پورا آپ نے نہیں گھوما ہوا، اور آپ کے نخرے نہیں مان ہیں کیا؟ آپ ہے تو اسی زمین کے نا، اور وہ بھی محدود ایریے تک، تو اپنے ایٹیٹیوڈ کو بھی محدود کریں، اس طریقے کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ رہیں کہ اسے آپ سے کوئی ڈسٹربنگ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اچھے طریقے سے، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھا جائے، اس کے آرام کا۔ اگر کبھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھا آج یہ نہیں اٹھی، طبیعت خراب تھی، کچھ بھی تھا، خود ہی ناشتہ بنا لیں۔ اب بندہ اپنا ناشتہ تو خود ہی بنا سکتا ہے نا۔ آپ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ شاید میں تھوڑی مبالغہ رائی کر رہی ہوں، شاید عورتوں کی زیادہ سائڈ لے رہی ہوں، بالکل نہیں، لیکن دیکھیں زندگی ایسے ہی آسان ہے۔ ظاہری بات ہے ہم بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، والد بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، لیکن مشکل ہوتا ہے ایسے اگر وہ بالکل کوئی بھی کام نہ کریں، اگر وہ آپ کا ساتھ دینے لگ جائیں واللہ بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور ایون کہ ہمارے گھر میں تو چھوٹا جو بھائی ہے، اللہ اس پہ رحم کرے، جھاڑو بھی لگا دیتا ہے، برتن بھی دھلا دیتا ہے، سارے کام کروا دیتا ہے، اور بھائی اتنا تو ہونا چاہیے۔ جب کبھی آپ فری ہیں، آپ اچھا فرائیڈے کا دن ہے، آپ کام پہ نہیں گئے، آپ تھوڑی سی ہیلپ کروا دیں، اس سے کوئی توہین نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی یہ کوئی، اگر آپ بڑا اس کو ریلیکس رکھتے ہیں کہ بھائی میں تو اپنے شوہر کو پانی کا گلاس تک خود نہیں پینے دیتی، تو یہ کیا کوئی اس کو تاج پہنانے کے برابر ہے کہ آپ نے اس کو کوئی سلطنت دی ہوئی ہے؟ بالکل نہیں، یہ کسی کو ہڈ حرام بنانے کے مترادف ہے۔ انسان اپنے کام خود کرے اور دوسروں کا خیال بھی رکھے، اگر وہ نہیں کر سکتی آپ خود کر لیں۔ پتہ ہے جب آپ اپنی عورت کا احساس شروع کریں گے نا، واللہ وہ جس بھی حال میں ہوگی نا وہ خوشی سے اٹھے گی، آلریڈی بھی اٹھتی ہے جس بھی حال میں ہو، لیکن اگر آپ اس کا خیال رکھیں گے وہ خوشی خوشی اٹھے گی انشاءاللہ، محبت سے آپ کے سارے کام کرے گی۔ میں حیران ہوتی ہوں، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کا رویہ رکھ رہے ہیں تو بھائی عام مردوں کو کیا ہے؟ وہ کیا سونے کے ہیں یا ہیرے کے ہیں؟ سبھی مٹی کے ہیں نا، تو عاجزی سب کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ اچھا بیوی سو رہی ہے آ کے چیخنا چلانا شروع کر دے، تم سوئی رہتی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں عقل ہی نہیں ہے۔
اور واللہ اگر آپ کے ساتھ ایسا شخص ہے نا جو آپ کا احساس نہیں کرتا، جس کے اندر احساس نہیں، اس کے ساتھ رہنا ناممکن ہے، آپ روز مریں گے۔ بھائی اس کو میری پرواہ ہی نہیں، میں مر رہی ہوں درد سے اور یہ دیکھ ہی نہیں رہا، یہ میڈیسن بھی نہیں دے رہا، خیال بھی نہیں رکھ رہا۔ اور اسی طرح عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کو آرام دے، اگر کبھی کبھار وہ آرام کر رہا ہے شور نہ کرے، خیال رکھے، بچوں کو بھی سمجھائے، چیخے چلائے مت، وہ کام سے تھکا ہارا آیا تو اس کا بھی خیال کرے۔ دیکھیں میں کہہ رہی ہوں نا کہ جب دونوں ایک دوسرے کو سکون دینے کے لیے کوشش کریں گے تو پھر دونوں ایک دوسرے کے کام بھی خود بخود کریں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سکون دیں، واقعتاً ان کو فیل کروائیں کہ بھائی ہاں مجھے تمہارے سکون کا، آرام کا خیال ہے۔ لیکن دونوں طرف ہی عجیب طرح کے حالات ہیں۔ ایون کہ دیکھیں اگر آپ کو کوئی کام وغیرہ کرنا ہے، آفس کا کام ہے، اسٹڈی والا کام ہے، آپ کے ہسبینڈ سو رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے ان کے سامنے جا کے کرنے کی اور لائٹ آن کرنے کی، باہر بیٹھ کے کر لیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی ہسبینڈ کے آرام کا ٹائم ہے تو آپ نہ موبائل لے کے ان کے پاس جائیں، کلاس ہو رہی ہے میری، باہر آ جائیں۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنا سیکھیں، تبھی زندگی خوبصورت ہوگی۔ تو بہرحال میں نے بھی سر پر چادر اوڑھی، گھونگھٹ نکالا اور اپنا تہبند باندھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان پہنچ گئے۔ یہ دیکھنے جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر جاتے ہیں۔ اچھا ایک چیز نارمل ہے، جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی نا کہ جن لوگوں سے آپ کو محبت ہو نا، آپ کا دماغ ان کے بارے میں لازماً جلدی جلدی خطرے کو محسوس کر لیتا ہے کہ پتہ نہیں شاید کوئی خطرے والی بات تو نہیں، کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہے۔ آپ کا دل اور دماغ زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے ان کے بارے میں، لہٰذا اس طرح کی تھاٹس آنا بالکل نارمل ہے۔ لیکن وہ گئیں اور وہاں دیر تک کھڑے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ 3 بار اٹھائے، پھر وہ پلٹے تو میں بھی پلٹی۔ اب دیکھیں یہاں سے خیر بھی نکلی، انہوں نے آ کے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ اٹھ کے اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے، وہ امت کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی شرح تو 95% ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے والوں کی شرح صرف 5% ہے، باقیوں کی 95 اور عمل کرنے والوں کی صرف 5%۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا حق ادا کر سکیں خیر سے۔ بہرحال وہاں دعائیں کرتے رہے، کہتی ہیں جب وہ پلٹے پھر میں بھی پلٹی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلے تو میں بھی تیز چلی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے تو میں بھی دوڑی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو میں بھی گھر آ گئی۔ اچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہے ایج میں کتنی بھی چھوٹی تھیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ماشاء اللہ کتنے بہترین انداز میں بنا شور کیے وہ گھر تک آ گئیں۔ ایسی عورت کو بہادر بھی ہونا چاہیے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ چیخیں مارنا شروع کر دینا اور واویلا مچا دینا اور پورے گھر کو سر پہ اٹھا لینا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اس لیے مت ڈرا کریں کہ آپ عورت ہیں اور آپ کو ڈرنا ہی ڈرنا ہے، اپنے اندر مضبوطی لے کے آئیں، اور یہ آتا ہے اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھنے میں، ہر وقت الرٹ رہیں۔ کوئی ایک دم سے آ جائے، خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو جائے، بس اپنے آپ کو نارمل رکھنا سیکھیں، ریلیکس، ایزی۔ جب آپ ریلیکس رکھیں گی تو دماغ چلے گا اور کچھ کر پائیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال اس کے بعد کہتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو میں بھی گھر آ گئی، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہنچی ہوئی تھی اور آتے ہی میں لیٹ گئی، بالکل ایسے کہ جیسے میں ابھی بھی سوئی ہوئی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں داخل ہوئے، فرمایا اے عائش تمہیں کیا ہوا جو تمہارا سانس پھول رہا ہے؟ اب یہاں سے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک اچھا نک نیم رکھا ہوا تھا، عائش، حمیرہ، تو اپنی عورتوں کو اچھے اچھے ناموں سے
پکارا کریں. باہر کسی عورت کو کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف چولے ہیں. اصل چیز جو آپ کی محرم ہے اس کو اچھے اچھے ناموں سے پکاریں، لیکن وہ نام اچھے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے عاشی کا معنی کیا ہے؟ عاشی ہم اکثر عائشہ لفظ سے کہتے ہیں نا، اندھی، اس کا مطلب ہوتا ہے اندھی، استغفر اللہ. لیکن عائش زندگی والی. اسی طرح ہم نے اور بہت سے نام بیگار رکھے ہیں. تو اس طرح کی نک نیم مت بنائیں کہ اگر اس کا مطلب بولا جائے تو اگلے بندے کو غصہ آ جائے کہ یہ مجھے کیا بول رہا ہے. اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ اس کا معنی اچھا ہو اور سننے والے کو بھی اچھا لگے. اور یہ شاید انسان کی فطرت ہے، وہ جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کے اتنے زیادہ نک نیم رکھ دیتا ہے. اور خاص طور سے میاں بیوی میں تو اتنی محبت ہونی چاہیے، اچھے اچھے نام رکھیں. اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، ہمارے یہاں نہ مرد عورت کو اس کے نام سے بلاتا ہے اور نہ عورت مرد کو ان کے نام سے بلاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، ادب ہونا چاہیے، لیکن یہ کیا وہ چھوٹے کی ماں اور فلاں کے ابو اس طریقے سے تو نہیں بلائیں بھائی. آپ آپس میں ایک دوسرے کے کچھ نہیں لگتے. ادب ہونا چاہیے لیکن ادباً ایک اچھے انداز میں آپ ایک دوسرے کا نام لے لیں. ٹھیک ہے؟ اس طرح سے مت نام پکاریں کہ جیسے آپ ایک دوسرے کے کچھ نہیں لگتے، بس وہ بچے ہی ہیں جو آپ کے کچھ لگتے ہیں. اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور جب آپ کسی کو اس کے نام سے بلاتے ہیں نا تو وہ زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور اس سے ایک انسیت ہوتی ہے. جو آپ کا نام اچھے سے لیتا ہے نا اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. ہماری ایک استاذہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، وہ جب بھی کسی سے بات کرتی ہیں اس کا نام لیتی ہیں، جب بھی بات کرتی ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ سن رہا ہوتا ہے نا وہ ان کی طرف پورے کا پورا متوجہ ہو جاتا ہے کہ اچھا استاذہ اب مجھے کیا کہنے لگی ہیں. اب وہ بار بار بات کرتے ہوئے اس نام کو دہراتی ہیں تو اس سے اچھا اثر پڑتا ہے. تو پوچھا کہ تمہارا سانس کیوں پھول رہا ہے؟ اب اس میں کیا تھا، دیکھیں گھر تب بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اتنے کہ بامشکل لیٹا جایا جا سکتا تھا، تو قریب قریب تھے. اب اس دور میں نہ کوئی لائٹیں تھیں نہ کوئی پنکھا وغیرہ کہ جس سے بھائی تھوڑا سا شور ہو اور سنائی نہ دے. لیکن اس دور میں خاموشی اتنی تھی اور ایک دوسرے کو سمجھنا اتنا ضروری سمجھا جاتا تھا کہ پہچان لیا جاتا تھا 7 والا کی سال میں. اب تو کوئی رو رو کے مر بھی جائے تو ہمیں سنائی نہیں دیتا، کوئی چیخیں بھی مار رہا ہو تو ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں. کہاں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال رکھتے کہ صرف تمہارا سانس کیوں پھولا ہوا ہے، اتنی تیزی تیزی سے کیوں سانس لے رہی ہو. کیا آپ کو نہیں لگتا ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے؟ مطلب آپ رو رو کے ہلکان ہو جائیں اور ساتھ والا بالکل اس کو نارمل لے. اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اگر کوئی آپ کی چھوٹی سے چھوٹی تبدیلی کو جب فیل کرتا ہے تو وہ آپ سے کچھ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، آپ کا حال چال پوچھ لیتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کیا کریں. ورنہ بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی رو رو کے مر جاتا ہے اور لوگ ان کو نہیں پوچھتے. ایک بستر پہ ہیں، بیوی رو رو کے ہلکان ہو رہی ہے اور شوہر کو کوئی پرواہ نہیں. ہیڈ فون اترے تو پھر کچھ ہم سمجھے نا ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اللہ کی پناہ. فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کچھ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ تم بتاؤ گی نہیں تو وہ لطیف و خبیر مجھے خبر دے دے گا، یعنی تم نہیں بتاؤ گی تو مجھے اللہ بتا دے گا. اب دیکھیں رشتے میں اس دن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور یہ ہر رشتے میں، دوستی کا ہو، والدین اولاد کا ہو، کسی کا بھی ہو، اگر آپ کے رشتے میں اللہ تعالی ہے نا تو آپ کا رشتہ سب سے بیسٹ ہوگا، سب سے اخلاص والا، مخلص ہوگا. مثلا کوئی آپ کو بلا وجہ کسی بھی معاملے میں اذیت دے رہا ہے، کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں ہاں اللہ مجھے بتا دے گا، پھر اللہ آپ کو واقعی بتا دے گا، باوجود اس کے کہ وہی رک چکی لیکن رب ابھی بھی ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپ کو بتا دے گا.
اب اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی یہ کہنا چاہیے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، اور بس بدگمانی شروع کر دینا اور بڑے بڑے شکوے شروع کر دینا، یہ مت کیا کریں۔ آپ مجھے نہیں بتاتے اس کا مطلب آپ کی نظر میں میری بالکل ویلیو نہیں۔ میں نے کبھی سوچا نہیں آپ مجھے دھوکہ دیں گے؟ بھائی اتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ ایموشنل مت ہوا کریں، اپنے آپ کو، اپنے دل کو مضبوط رکھیں، بڑا رکھیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر اگر آپ ایک دوسرے پر ٹیگ لگانے لگیں گے بے وفائی کے، تو زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے، ساتھ چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال کہتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ پھر میں نے ان کو سارا کچھ بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو جو سایہ مجھے آگے نظر آ رہا تھا وہ تم تھی، یعنی جس کا سایہ مجھے نظر آ رہا تھا وہ تم تھی۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، پتا ہوتا تو وہ فوراً سے پہچان جاتے کہ یہ تو عائشہ ہے۔ میں نے کہا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے میرے سینے میں گونسا مارا، جس کا درد میں نے محسوس کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو یہ سمجھتی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کرے گا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو کچھ لوگ چھپاتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اب دیکھیں کتنا ایک اچھا تعلق ہے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑے اٹیچ ہوں، اور آپ کا ساتھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت اٹیچ ہو۔ پھر آپ اپنے جھگڑے میں بھی جب کوئی بات کریں تو آپ اللہ تعالیٰ کو لے کے بات کریں، آسانی میں کریں تب بھی کریں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نہیں بتاؤ گی تو وہ لطیف اور خبیر مجھے خبر دے دے گا، تو حضرت عائشہ نے بھی کہا کہ جو کچھ لوگ چھپاتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ایک بڑا اچھا تعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہیں لگتا ہے ہم تجھ پہ ظلم کریں گے عائشہ؟ اور دیکھیں یہ محبت سے ان کے ساتھ کیا تھا، یعنی ان کو جو مارا تھا سینے پر محبت سے، پیار سے کیا تھا، غصے سے نہیں۔ چاہے ان کو تھوڑا سا ہلکا سا اس کا درد بھی محسوس ہوا، لیکن غصے سے نہیں کیا، اور آگے سے کچھ لمبا لیکچر نہیں دیا، سمپلی ایک بات کر دی۔ اور دیکھیے جب ہم اللہ کو بیچ میں لاتے ہیں نا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی دوسرے کو دھوکہ دے۔ آپ کو پتہ ہے جب نکاح کا خطبہ ہوتا ہے تو اس میں کیا پڑھی جاتی ہیں آیات؟ تقوی والی۔ کیوں؟ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں بیچاروں کو ترجمہ ہی نہیں آتا، اللہ کی پناہ، لیکن تقوی والی آیات ہوتی ہیں، کیونکہ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، چاہے اس کے پاس کتنے بھی رستے کیوں نہ ہوں۔ تو ایسا تعلق ہونا چاہیے بہترین طریقے کے ساتھ۔ دیکھیے محبت میں 24 گھنٹے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بس آپ میرے ساتھ اور میں آپ کے ساتھ چمبڑی رہوں بس، اور کچھ نہ کام ہو۔ بھائی زندگی کا ایک مقصد ہو، انسان ایسے بھی بور ہو جاتا ہے، اکتا جاتا ہے۔ آپ اپنا کام کریں، میں اپنے مشن پہ کام کروں، اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، اور ساتھ ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت بھی گزاریں۔ اگر آپ محبت کو 24 گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہنے سے جوڑیں گے تو بہت جلدی آپ اکتا جائیں گے۔ اگر آپ بالفرض کہیں کہ بس شادی ہو گئی ہے تو اب سارا کچھ چھوڑ چھاڑ دیں اور بس محبت میں لگے رہیں، تو یہ سارا کچھ بھائی آپ کب تک کر سکتے ہیں؟ کسی سے محبت کا اظہار کرنا، اس کو میسیجز کرنا، اس سے باتیں کرنا، ایک وقت آتا ہے باتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو بہتر ہے آپ ساتھ ساتھ اپنا مقصد بھی رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی تو معاذ اللہ یا حضرت عائشہ انہیں اٹھنے نہ دیتی یا وہ ان کے ساتھ ہی بس بیٹھے رہتے، نہ، نماز بھی پڑھتے، نوافل بھی ادا کرتے، لمبی لمبی رکعت پڑھتے، اٹھ کے جاتے دعائیں بھی کرتے امت کے لیے۔ تو اگر آپ کہہ دیں کہ بس بھائی کوئی شخص پوری رات صرف مجھ سے باتیں کرتا رہے تو اس سے محبت نہیں بڑھے گی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی جائے گی۔ ذرا اس چیز پہ غور کیجیے گا سونے، کسی بھی رشتے میں، میاں بیوی کوئی بھی رشتہ ہے، کیا آپ محبت کو اسی چیز سے جوڑتے ہیں بس 24 گھنٹے رابطے میں رہیں؟ نا، ایسے تو محبت
ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا وہ لوگ کرتے ہیں جن کو ایک تجسس ہوتا ہے، یہ ہے کیا؟ پھر جب ان کا تجسس ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ محبت تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بہتر چیز یہ ہے کہ مقصد رکھا جائے، نماز پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اپنے مشن کو پورا کیا جائے، اور جہاں پر وقت ملے تو اپنی محبت کے ساتھ بھی گزار لیا جائے۔ اور ہمارے ہاں جب شادیاں ہوتی ہیں تو گھومنے پھرنے جاتے ہیں۔ اولاً تو شادیوں میں ساری نمازیں قضا کرتے ہیں، پھر گھومنے پھرنے جاتے ہیں، تب سارا کچھ بھول جاتے ہیں۔ واللہ عالم، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بھائی شادیوں میں ایسا کیا ہے، اللہ کی پناہ ہر بندہ بدل جاتا ہے۔ آپ کے اچھے خاصے اسٹوڈنٹس ہیں نا، وہ پڑھ رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، جو میرڈ ہیں چلے ان کا تو اور معاملہ ہے۔ جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے ٹھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کورس چھوڑ دیں گے۔ واللہ 1.5 سال کا کورس ہوگا، آخری مہینہ رہ جائے گا اور بولیں گے بس نہیں کر رہے۔ مطلب اتنا بھی کیا بھائی، کسی بندے کے ساتھ آپ اتنا کیسے رہ سکتے ہیں، وہ بھی اس کے سامنے؟ دور ہو تو پھر بھی چلے سمجھ آتا ہے کہ دور ہے، تھوڑی زیادہ کھینچ پڑتی ہے۔ ایک بندہ آپ کے پاس ہے اور بس آپ 24 گھنٹے کوئی کام شام نہیں، بس محبت لے کے پھر رہے ہیں۔ ان چیزوں کو نہایت سنجیدگی سے لیا جائے، بامقصد رہیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں بڑی آسانی ہوگی۔ اور آپ یقین کیجئے جو لوگ اس معاملے میں بڑے شدید ہوتے ہیں نا کہ بس بھائی ہم سے کوئی بات کرتا رہے اور یہ اور وہ، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک قید والی فیلنگ ہے۔ بعض اوقات بیچاری لڑکیاں رو رہی ہوتی ہیں، کیا ہمارے شوہر ہمیں ادھر میکے بھی نہیں جانے دیتے، بھائی کم از کم ان کے والدین سے تو ملنے دے، فون پہ کسی سے بات نہیں کرنے دیتے۔ بھائی یہ کیا پاگل پن ہے؟ اسی لیے طالبات لازماً دعا کیا کریں، اللہ آپ کو وہ شخص دے جس کا اللہ کے ساتھ سٹرونگ کنیکشن ہو، جو آپ کے ساتھ اللہ کی باتیں بھی کرے، جو نماز بھی پڑھے اور نماز کے وقت بولے کہ تم مجھ سے الگ ہو جاؤ، مجھے الگ ہو کے اپنے رب سے سرگوشی کرنے دو۔ کیونکہ جس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق نہیں ہے نا، اس کا آپ کے ساتھ تعلق بڑا کھوکھلا ہوگا۔ جو نماز جلدی جلدی پڑھتا ہے نا، وہ آپ کے ساتھ بھی جلدی جلدی بس تعلق ختم کر دے گا۔ جو نماز کو بس ختم کرنے کی کرتا ہے نا، وہ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ بھی تعلق ختم کرنے پہ آ جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص نہیں، وہ آپ کے ساتھ بھی نہیں۔ تو سوچ سمجھ کر کسی بھی شخص کا انتخاب کیجیے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے ایک پیالے میں کھانا لے کر آئیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چادر اوڑے ہوئے اور ایک پیالہ لیے ہوئے آئیں۔ ان کے پاس ایک پتھر تھا جس سے انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیالے کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیں وہ لوگ کتنے، کیا اسے کہتے ہیں، سچے تھے، صاف تھے، کھڑے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ اندر کچھ اور باہر کچھ اور۔ وہ لے کر کے آئیں، وہ بھی پیالہ لے کر کے آ گئیں کھانے کا، تو حضرت عائشہ نے ایک پتھر سے اس پیالے کے 2 ٹکڑے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ٹکڑوں کو جوڑ کر فرمانے لگے، کھاؤ تمہاری ماں حسد کا شکار ہو گئی ہیں۔ 2 بار یہ فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ثابت پیالہ تھا ام سلمہ کو بھجوا دیا، اور ام سلمہ کا ٹوٹا ہوا پیالہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا۔ اب آپ دیکھیں یہ بھی ایک نیچرل کیفیت ہے، نیچرل بات ہے، ایک فطری چیز ہے۔
ہم اس کو اس لیول کا حسد تو نہیں کہیں گے کہ جس میں خدا نہ خواستہ آپ کسی کی جان کے دشمن بن جائیں. یہ ایک نارمل کیفیت ہے. ہو سکتا ہے کہ اچھا بھائی میں لائی ہوں تو کوئی اور کیوں لائے. جہاں بھی کچھ لوگ ساتھ مل کے رہیں یا کوئی ایسا شخص جس کے آس پاس ایک وقت میں ایک سے زیادہ لوگ ہوں تو وہاں پر یہ کیفیت ہو سکتی ہے. لیکن اب اس میں اگر آپ پینک کر جائیں گے تو زیادہ معاملہ خراب ہوگا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں ڈانٹا نہ ہی زیادہ بات کی. کیوں؟ کچھ چیزیں وقتی جذبات سے تعلق رکھتی ہیں. ایک وقت میں وہ پیک کے لیول پہ جاتے ہیں، اس کے بعد بالکل نارمل ہو جاتے ہیں. مثلاً ایک بندہ اس کو نہیں اچھا لگ رہا، اچھا وہ اس سے بات کر رہا ہے یا یہ اس سے بات کر رہا ہے، تو یہ کیفیت ایک وقت تک ہوگی، اس کے بعد نارمل ہو جائے گا. لہٰذا جو چیزیں وقتی ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے پکڑ کے بیٹھنا اور ان پر ہمیشہ کے لیے تبصرے کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ بعض اوقات ہو سکتا ہے ایسے. دیکھیں جب آپ کو کسی سے بے انتہا محبت ہو سکتا ہے کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں تو ان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. اچھا پتہ ہے اس کا سب سے اچھا حل کیا ہے؟ ان کو الگ رکھا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے جو بھی مالی لحاظ سے حالات تھے سب عورتوں کو الگ الگ رکھا ہوا تھا. یہ دیکھیں تھوڑے سے ٹائم کے لیے دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئیں تو کیا ہوا. اور دیکھیں جو جتنی زیادہ محبت کرتا ہے پھر اس کو اتنا زیادہ فرق بھی پڑتا ہے. حضرت ام سلمہ نے کیوں نہیں توڑا؟ کیونکہ وہ بھی محبت کرتی تھی لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ کرتی تھی. تو جو جتنا زیادہ آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے اتنا زیادہ اس کو پھر فرق بھی پڑتا ہے، پھر جتنا فرق پڑتا ہے اتنا وہ ریئیکٹ بھی کرتا ہے. اور آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تھی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں شادی ہوئی تھی. تو جو پہلے ہوتے ہیں نا پھر وہ زیادہ حق جتاتے ہیں، اور جو بعد والے ہوتے ہیں ان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. وہ جو پہلے آتی ہے بیوی اس پر جو سوکن لائی جاتی ہے اس کو زیادہ فرق پڑتا ہے جو پہلے ہوتی ہے، کیونکہ اس پر دوسری کو لایا جاتا ہے اس لیے اسے زیادہ فرق پڑتا ہے. تو بہرحال اس چیز کو زیادہ دلوں میں نہیں بٹھانا چاہیے. دیکھیں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم بہت سی باتیں پڑھ لیتے ہیں جو کہ ایک نارمل انسانی جذبہ ہے، لیکن کبھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی دشمن بنی ہو معاذ اللہ، ایک دوسرے کو نہایت برا بلا کہا ہو، اتنا کہ دوبارہ خدا نہ خواستہ ایک دوسرے کا منہ بھی نہ دیکھ پائیں معاذ اللہ، کبھی بھی نہیں. تو ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اس انداز میں رہنا چاہیے کہ اگر کبھی بات ہو بھی جائے تو کل کو منہ دکھانا پڑے تو کر لیں. حضرت ام سلمہ نے کہا کہ بھائی یہ میرا پیالہ کیوں توڑ دیا، فلاں کیوں کر دیا. اچھا مجھے تو ان کے انداز پہ جو ہے نا وہ ہنسی آ رہی ہے ماشاءاللہ. باقاعدہ پتھر لیا پھر اس سے توڑا. سبحان اللہ. تو دیکھیں انہوں نے بعد میں کوئی اس طرح کی شکایت نہیں کی. اب اگر آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے کسی انسان نے آپ کو کسی سے فرق پڑ رہا کچھ کہہ رہی ہے تو آپ منہ بنا کے بیٹھ جائیں، اب تو اس سے کبھی بات نہیں کریں گے، یہ تو ہے ہی بری. کوئی بھی انسان برا نہیں ہوتا. کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے پیالے توڑتی تھیں؟ نہیں، ام سلمہ کا توڑا. کیونکہ میں بتا رہی ہوں نا کچھ چیزیں وقتی طور پہ آپ پہ زیادہ اثر کرتی ہیں، ایک وقت کے بعد بالکل نارمل، پھر آپ کو عادت ہو جاتی ہے. اس لیے کچھ چیزوں کو بالکل ہمیں نارمل لینا چاہیے، ان کو دلوں میں نہیں بٹھانا چاہیے. اور یہ چیز اللہ نے رکھی ہے، انسان کو فرق پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ کیا تم برداشت کرتے ہو کہ تم ہو اور تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہو مالک، یعنی تم مالک ہو، آگے تمہارے کوئی غلام ہے، کوئی بھی شخص ہے، وہ تمہارے ساتھ آ کے اس چیز میں شریک ہو جائے. تو شراکت انسان نہیں پسند کرتا، شیئر ہونے والی چیزوں کو. تو اگر کبھی کبھار آپ ان چیزوں کا سامنا کر لیں تو بالکل نارمل لیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کو زیادہ سر پہ سوار کرنے کی. اور دیکھیں گے تبھی ہوگا جب آپ ایک بامقصد انسان ہوں گے. اور حضرت عائشہ نے بھی برا نہیں منایا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہہ رہے ہیں کہ
تمہاری ماں حسد کا شکار ہو گئی، یعنی باقی صحابہ کو کہہ رہے ہیں۔ بس اس کو نارمل لیا۔ ہاں واقعی مجھے اس وقت اس طرح کے جذبات محسوس ہوئے تو میں نے ریئیکٹ کر دیا۔ ریئیکٹ نہ کرنا بھی آپ کے لیے صحیح نہیں ہوتا، اور اوور ریئیکٹ کرنا بھی آپ کے لیے صحیح نہیں ہوتا۔ جب آپ ریئیکٹ نہیں کرتے پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک وقت آتا ہے آپ پھٹ پڑتے ہیں۔ مثلاً آپ نے 2-3 بار ایک چیز دیکھی، آپ کو فرق پڑا، آپ نے کچھ نہیں کہا، پھر آپ ایک دم سے پھٹ پڑتے ہیں۔ یہ زیادہ نقصان والی بات ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ جب ہو آپ تھوڑا تھوڑا ریئیکٹ کرتے جائیں، نارمل سا۔ اسی طرح اوور ریئیکٹ کرنا، بات چھوٹی سے اس کو انتہائی بڑا بنا دینا، یہ بھی آپ کو نقصان دیتا ہے۔ اور اس کو پڑھ کے مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ اس دور میں بھی چیزیں توڑنے کا کنسیپٹ تھا۔ اگر غصہ ہے تو چیزیں توڑ دو، لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے اپنے ایسے وقتی جذبات پر کنٹرول کرے، قابو پا لے۔ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو جائے گا جو اپنے نفس پر کنٹرول کر لے گا، اس کو پاک کر لے گا۔ تو یہ چیزیں بھی اچھی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں ہم انسان ہیں، ہمیں فرق پڑتا ہے، ہم کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو بالکل نارمل لینا چاہیے۔ اب بہرحال اس کے بعد کچھ اور بھی احادیث ہیں انشاءاللہ، اور وہ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہیں۔ جب آپ ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس پہ جب آپ تدبر کریں گے تو مزید بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی، خاص طور سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اچھا ویسے میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ حضرت عائشہ کو فرق پڑتا تھا، اور ہر بیوی سے۔ اور مثلا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا نام لے رہے ہیں تو کہہ نہیں آپ کیوں لے رہے ہیں؟ ایک بار کہتی ہیں آپ اس بریہ کا کیوں نام لیتے رہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے، اور جو آپ سے سب سے زیادہ محبت کرے گا اس کو سب سے زیادہ آپ سے فرق پڑے گا، اور وہ زیادہ بعض اوقات ریئیکٹ بھی کرے گا، زیادہ آپ سے نخرے بھی اٹھوائے گا۔ لہٰذا ان چیزوں کے لیے پہلے سے تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا لے جیسا وہ چاہتا ہے، ہمارے جذبات، ہماری کیفیات، ہمارا اظہار، ہمارا اقرار سب ویسا ہو جائے جیسا اللہ چاہتا ہے، اللہ کی پسند اور اس کی مرضی کے مطابق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کو وہ اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے اور جن سے وہ راضی ہو جاتا ہے اور جن سے وہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کو چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے جن سے وہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا، جن سے کبھی کوئی غلط کام نہیں ہوتا، جو ہمیشہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بامقصد لوگوں میں شامل کرے اور ہمیں ایسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے، اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی، ہماری بہت ساری دعاؤں کو قبول کیا، الحمدللہ۔ آپ کو یاد ہوگا کل کی کلاس کے آخر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وہ ہمیں بہترین ٹھکانہ دے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین ٹھکانہ دے دیا۔ ہم اس کی حمد اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اس نے ہماری دعاؤں کو قبول کیا۔ جب کوئی چیز آپ کو مل جاتی ہے تو اس چیز کے ملنے سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے سنا، اللہ مجھے سنتا ہے اور اللہ نے مجھے جواب دیا۔ تو زندگی میں جہاں جہاں بھی جو بھی آپ کو مشکل لگ رہا ہے، ناممکن لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر بد سے بچائے خیر کے ساتھ، حاسدین کے شر سے بچائے، اور ایسا بنائے جیسا وہ پسند کرتا ہے، حتیٰ کہ ہم اسے پسند آ جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔